إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ ماہ جو میرا خطبہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانا اور الایمان بالقدر کی جو اہمیت ہے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کی اس جمعہ میں انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق ایک دوسری بات آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ اہل علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر، انبیاء اور رسولوں پر، الایمان بالقدر پر، یہ جو تفصیلات ہیں الایمان بالقدر، اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس کے 4 مراتب ہیں۔ یہ جو 4 مراتب ہیں قرآن مجید میں اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہے کہ الایمان بالقدر اس کی 4 ترتیب ہیں، 4 باتیں ہیں، 4 امور ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس تفصیل سے نہیں بتایا کہ اللہ رب العالمین کی جو تقدیر ہے وہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، ایسے آپ نے نہیں فرمایا، لیکن یہ باتیں تھیں ذہن میں، صحابہ نے اس کو ایسے ہی سمجھا، لیکن بعد کے اہل علم نے امت کی آسانی کے لیے جو قرآن مجید کی آیاتیں ہیں، احادیث ہیں جو بکھری ہوئی ہیں، اس کو انہوں نے اس موضوع سے متعلق مرتب کر کے سمجھایا اور بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک مسلمان کو یہ جاننا چاہیے، اس سے اللہ رب العالمین پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، حالات جتنے بھی خطرناک کیوں نہ ہوں پھر بھی بہت ہی قوت ملتی ہے، ایک توکل رہتا ہے اللہ رب العالمین پر، اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی علم میں یہ سب باتیں ہیں، اللہ نے پہلے ہی سے لکھ رکھی ہیں، اللہ رب العالمین کی علم ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جاری رکھے گا اسی انداز میں جس انداز میں اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے۔ گویا کہ یہ براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جوڑنے والی بات ہے۔ اس کی جو 4 مراتب اہل علم نے بیان کی ہیں نہایت اختصار سے میں آپ کو اس کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس موضوع سے متعلق کچھ اور بھی باتیں ہیں، جب مزید میری باری آئے گی خطبے کی اس وقت یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ آج کے اس جمعہ میں جو مجھے آپ کو سمجھانا ہے کہ تقدیر کے جو 4 مراتب ہیں اس میں سب سے پہلا مرتبہ، سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ساری باتیں ہیں، ازل سے لے کر کے انتہا تک جو کچھ ہونے والا ہے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے۔ ہر انسان، ہر جانور، اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں، سب کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کچھ سمجھتے ہیں، کیا کچھ ان کے دلوں میں بات آتی ہے، وسوسے آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ ایک نقطہ کافی ہے اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی جو جلالت ہے وہ دل میں آنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ ایک موضوع کے طور پر سمجھنا چاہیے، اسے ایک عنوان کے طور پر جاننا چاہیے۔
اللہ رب العالمین نے سورۃ الطلاق کہ بالکل اواخر میں ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو گھیر کے رکھا ہے اپنے علم کی روشنی میں۔ اس بات کو جاننا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی علیم ہے، اللہ رب العالمین قدیر ہے، وہ ذات جو سب کو احاطہ کر کے رکھی ہے، سب کو گھیر کے رکھی ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی علیم ہے، ہر چیز کا علم ہے رب العالمین کو، انسان ہو جانور ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے ایک نسل والا جو معاملہ رکھا ہے، نر اور مادہ کے ملنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسل کی جو افزائش رکھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں بیان فرمایا اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت علم کو تقدیر کے ایک حصے کے طور پر بیان فرمایا کہ جو بھی مؤنث ہے، انسان میں ہو کہ جانور میں ہو، جو وہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کو، اس کی سب تفصیلات کو، اس کی شکل و صورت کو۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، کتنی مدت تک وہ پیٹ میں رہے گا، پل پل سے متعلق رب العالمین جانتے ہیں، اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ رب العالمین نے اس صفت علم کو تقدیر کا ایک حصہ بتایا کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے اور سب مقدر ہے، سب طے شدہ ہے۔ جو بھی حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، ماں کے پیٹ سے لے کر کے اس کی موت تک، اس کی ایک فرد کے اعتبار سے ہو کہ ایک جماعت کے اعتبار سے ہو، علاقے کے اعتبار سے ہو، ملکی سطح پر ہو، عالمی سطح پر ہو، جو باتیں ہیں سب طے شدہ ہیں اور اللہ کے علم میں ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت پھیلا کے بتایا ہے۔ دوسری بات، دوسرا مرتبہ، دوسرا حصہ جو اللہ رب العالمین کی تقدیر کا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں جو کچھ ہے، اور سب کچھ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، وہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے لکھ کر کے رکھی ہیں، وہ سب باتیں اللہ نے کتاب میں لکھ کے رکھی ہیں، کوئی چیز خارج نہیں ہے اللہ کے علم میں، اور ان ساری باتوں کو اللہ رب العالمین نے لکھ کر کے رکھی ہے، اور اس کی کتاب سے بھی کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ اس سے کتنا اطمینان ملتا ہے، کتنی قوت ملتی ہے کہ جو کچھ ہے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ نے اسے لکھ کر کے رکھا ہے، اور وہی سب کچھ ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر کے کوئی بات نہیں، کوئی زائد بات نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی زائد نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا، اس کے اختتام میں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ دیکھو اللہ نے دونوں باتیں ایک ساتھ بیان فرمائیں۔ کیا تم ابھی تک نہیں جانی، ابھی تک تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ ہوتا ہے، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں ہے، اللہ نے لکھ رکھے ہیں۔ اگر ایک انسان کی بات کرتے ہیں ولادت سے لے کر کے موت تک، لکھنے کے لیے کتنا علم چاہیے، کتنی قوت چاہیے، کتنا احاطہ چاہیے، کتنا بڑا دفتر چاہیے اس کے لیے۔ اگر ان اربوں انسان کی بات کرتے ہیں جو مر چکے ہیں، جو ہیں، جو آنے والے ہیں، جو جانور ہیں، چرند پرند ہیں، مچھلیاں ہیں، اور دیگر مخلوقات اللہ رب العالمین کی، ملائکہ ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے ملائکہ کی، سب انسان کے دل میں یہ چیز ہیبت پیدا کر دیتی، لیکن اللہ نے کہا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے معلومات کے لیے دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، اور سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ رکھے ہیں۔ قیامت کا وقوع، قیامت قائم ہوگی، کتنی بڑی بات ہے۔ اربوں انسان قبروں سے اٹھیں گے،
ایک ایک انسان کی زندگی سے متعلق پوری معلومات، کس کی قبر کہاں ہے، کتنی، ایک قبر میں کتنے لوگ ہیں، کیا ان کی زندگی ہے، بچوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، عام انسان سے لے کر کے بادشاہوں تک، ایک بڑے مالدار سے لے کر کے غریب تک، کوئی کسی کو بینائی ہو، کوئی نابینا ہو، سب سارے انسان، سارے جانور، سبوں سے متعلق قیامت کا ایک حادثہ، کتنا بڑا حادثہ ہے۔ ہر انسان کے لیے 4 میزان رکھے جائیں گے، 3 میزان رکھے جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، جہنم کتنی بڑی مخلوق ہے، جنت کتنی بڑی مخلوق ہے، اور کب تک رہے گی وہ مخلوق؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کو رکھیں گے۔ اتنی ساری چیزیں، اس کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے۔ ایک انسان ان تفصیلات کا انکار کرتا ہے۔ اللہ نے سورہ سبا میں بیان فرمایا، وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت ضرور واقع ہو کے رہے گی، اور یہ عالم الغیب ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، سب تفصیلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں۔ انسان کو یہ چیز ایک ناممکن نظر آتی ہے، یہ کیسے اتنی تفصیلات برپا ہو سکتی ہیں، کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں، کیسے ایک ایک انسان سے متعلق پل پل محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے کہا لا يعزب ای لا یغیب لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات، آسمان و زمین میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اوجھل نہیں ہوگی، کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہوگی۔ یہ اتنی عظیم بات ہے، اللہ رب العالمین نے کہا اس علم کو الا فی کتاب مبین، اللہ رب العالمین نے کتاب مبین میں لکھ رکھا ہے اس کو، یعنی لوح محفوظ میں سب باتیں لکھ رکھی ہیں رب العالمین، کوئی چیز اس کتاب سے خارج نہیں ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں لکھ رکھا ہے اس سے کوئی چیز خارج نہیں۔ اور اللہ نے کب لکھ رکھا ہے اس کو؟ یہ میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے نہیں، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے سب بات میرے اور آپ کی نہیں، سبھی انسانوں کی، سبھی مخلوقات کی، ایک درخت کی جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک مچھر کی، ایک چونٹی کی، ایک کنکر کی، اس سے متعلق اس کا وجود سے لے کر کے اس کے کب تک وہ باقی رہے گی وہ کنکر، اور کب وہ ضائع ہوگا، وہ کب وہ فنا ہوگا، وہ سب سے متعلق رب العالمین نے لکھ رکھے ہیں 50,000 سال پہلے۔ آج کا حادثہ کوئی نیا حادثہ نہیں، یہ طے شدہ ہے، یہ لکھ رکھا ہے رب العالمین نے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے لکھ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہیں سورۃ الرحمن کی، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شأن، ہر پل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عمل کو انجام دے رہے ہیں، ہر پل اللہ رب العالمین ایک عمل میں مصروف ہے، ایک کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام، سنن ابن ماجہ کی حدیث بسند صحیح، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، بالکل آغاز میں کتاب کی مقدمے میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل یوم ہوا فی شأن، کہا کہ من شأنہ ان یغفر ذنبا ویفرج کربا ویرفع قوما ویخفض آخرین۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک ایک نص کو، ایک ایک حدیث کو، ایک ایک آیت کو آج کی اس دن کی، آج کی تاریخ میں آپ جوڑ کر کے دیکھیں۔ آپ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ہر پل کسی نہ کسی کو معاف کرتے رہتا ہے، کسی کے غم اور دکھ کو دور کرتا ہے، کسی کو عزت بخشتا ہے، کسی کو بڑا مقام دیتا ہے اور کسی کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، کسی سے گدی چھین لیتے ہیں رب العالمین، اور یوں نہیں چھینتے، ایک عمل کے ساتھ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ زبان سے نکال دیتے ہیں، ایسے اعمال اللہ تعالیٰ اسے کروا دیتے ہیں باذن اللہ تعالیٰ کہ ان کی ذلت کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کل یوم ہوا فی شأن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ رکھے، اور کوئی اللہ رب العالمین کی اس تحریر سے، اس لکھت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔
ایک تیسری چیز، تیسرا مرتبہ، تیسرا حصہ جو اللہ رب العالمین کی تقدیر کا 4 چیزوں کے اوپر جو مشتمل ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت، اللہ کے ارادے سے کوئی چیز خارج نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ القصص میں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ بھلا بتائیے یہ انسان کہہ سکتا ہے اس بات کو؟ تمہارا رب جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے اس بات کو؟ اتنی فراخ سے میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، میں جیسے چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، ہے کسی میں دم اتنا؟ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، کسی میں دم نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کہا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں اس چھوٹی سی مجلس میں، سب کے قد و قامت الگ، سب کے چہرے الگ، سب کے آنکھ ناک الگ، سب کے بال الگ، سب کے ہاتھ پیر کے انداز الگ۔ کون پیدا کیا اس نے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ جیسے چاہتے ہیں رب العالمین پیدا کرتے ہیں۔ یہ صرف یہ مشیت رب العالمین کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ کون کہہ سکتا ہے اتنی بڑی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت بخشتے ہیں۔ کیوں؟ کہا ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ بتائیے کون کہہ سکتا ہے یہ بات؟ یہ صرف اللہ کو جچتا ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ اللہ ہی کہہ سکتے ہیں اس بات کو، ان اللہ یفعل ما یشاء۔ یہ تقدیر کا حصہ ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت سے کوئی چیز خارج نہیں، سب اللہ کی مشیت سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ آل عمران کے آغاز میں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا اللہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ماں کے پیٹ میں جو بچے کی تصویر کشی ہوتی ہے، چہرے بنتے ہیں، ہاتھ پیر بنتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کرتے ہیں، اور کہا کیف یشاء، وہ جیسے چاہتے ہیں یہ کرتے ہیں، کسی کو اس میں مداخلت نہیں، کسی کو مداخلت کا اختیار نہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اس موضوع سے متعلق بہت سی آیات ہیں، مجھے سب آیات پڑھ کر کے سنانا مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو تقدیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مشیت ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ آپ اس حدیث مبارک پہ نظر ڈالیے، آپ سنن ترمذی کی بسند صحیح، شیخ البانی نے صحیح کہا اس حدیث کو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھوٹی عمر کے تھے، جب آپ کا انتقال ہوا تو 13-14 سال کی عمر کے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو شہر سے یعنی مدینے سے کچھ باہر لے کر کے گئے، اور اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو یہ حدیث معلوم ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا غلام، آج ضرورت ہے اس حدیث پہ غور کرنے کی، مجھے بھی آپ کو بھی۔ آج ایک دن کی بات نہیں، لیکن یہ حادثہ تو کم از کم ہمیں تحریک دے رہا ہے کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام، یا غلام اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا قد كتبها الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حدود کی حفاظت کریں، نیک بنیں، اللہ کے تابعدار ہو جائیں، اللہ کی شریعت کو اپنی طاقت کے بقدر اپنی زندگی میں لائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی مدد آپ کے دروازے کے باہر نظر آئے گی، آپ کے سامنے ہوگی۔ جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے کریں، مخلوق سے نہیں۔ مدد جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنے، مخلوق سے نہیں۔ اور کہا کہ اگر پوری کائنات مل کر کے بھی یہ باتیں ممبر کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں صرف الفاظ نہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔
ہم اکثریت میں ہوں تب بھی، ہم اقلیت میں ہوں تب بھی، ہم کسی کے گھیراؤ میں آ چکے ہوں تب بھی، ہم بادشاہ ہوں تب بھی، ہم مالدار ہوں تب بھی، ہم غریب ہوں تب بھی، ہم قوی ہوں تب بھی، اور ہم ایک ضعیف اور ناتواں انسان ہوں تب بھی، یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ پوری دنیا مل کر کے بھی ہمیں نفع پہنچانا چاہے اور رب کو منظور نہ ہو تو وہ رب کی برابر بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنا ہی جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ اور اگر ہمارا نقصان پہنچانا چاہیں، ہمارے خلاف آواز اٹھائی جائیں، ہمارے خلاف بل پاس کیے جائیں، ہمارے خلاف معاملات طے کیے جائیں، ظاہر میں ہو کہ باطن میں ہو، ظاہر میں کچھ کہا جاتا ہو اور باطن میں کچھ ہو، کسی بھی مناسبت سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے الا قد کتبہ اللہ علیک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہاں اللہ نے جو تقدیر میں لکھ رکھا ہے جو ہوگا اسے وہ ہوگا، جو اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ انسان اپنی طرف سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور آج ایسی بات نہیں کہ اثر نو انسان کچھ ایک نیا قانون بنا لے۔ اللہ نے کہا کہ رفعت الاقلام، جو اللہ نے لکھ رکھا ہے قلم اٹھا لیا جا چکا ہے، اٹھایا جا چکا ہے، قلم اٹھا لیا گیا ہے، اب مزید کوئی بات نہیں، اب جو بھی بات ہوگی وہ یہی جو اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ ہوتا رہے گا بس۔ اللہ نے کہا کہ جفت الصحف، جس میں لکھا گیا ہے وہ سیاہی سوکھ چکی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے میں اس بات کو ختم کر دیا ہے، یہ اللہ کے اختیارات میں ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سے جو چاہیں گے اضافہ کریں گے، جو چاہیں گے اس میں سے نکالیں گے، اور وہ بھی ام الکتاب میں موجود ہے کہ کیا کیا جائے گا کیا نہیں کیا جائے گا، سب طے شدہ ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے کہ مشیت صرف اللہ رب العالمین کو، ارادہ صرف رب العالمین کا۔ آپ وہ حدیث مبارکہ سامنے رکھیے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کی کتاب القدر میں لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم كلها بین اصبعین من اصابع الرحمن كقلب واحد، پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سبوں کے دل ایک دل کی طرح اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یصرفہ کیف شاء حیث شاء، جیسے چاہتے ہیں اللہ رب العالمین پھیر دیتے ہیں، جس کا دل جدھر چاہے رب العالمین پھیرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں ارادے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، یہ من عند اللہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تقدیر کا ایک چوتھا حصہ وہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھ دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے کی قوت بھی اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے سب چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، موت اور زندگی کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو اللہ نے خلق کیا ہے، یہ اللہ کے اختیارات میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ پر فرمایا سورۃ الصافات میں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی اور تمہارے عمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہم سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے خلق افعال العباد، اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے جسے شیخ البانی نے الصحیحہ میں اس کو درج کیا اور صحیح کہا اس کو۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یصنع کل صانع وصنعتہ، آج دنیا میں جتنی بھی کاریگری ہے کہا کہ اللہ ہی نے ان کاریگروں کو پیدا کیا ہے اور ان کے اندر کی صلاحیت بھی اللہ نے پیدا کی ہے تاکہ ان سے کوئی کاریگری ہو، تاکہ ان سے کوئی کام ہو، سب چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی تقدیر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ساری چیزوں سے متعلق ہے اور اسے اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ ہی نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ چاروں چیزیں جب ملتی ہیں اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ الایمان بالقدر، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موضوع سے متعلق احادیث بھی بکثرت ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر سے متعلق مزید 2 باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اسے میں آنے والی جمعہ میں جب میری باری آئے گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، ابھی جو ساری باتیں آپ نے سنی ہیں یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ انسان مجبور ہے،
کہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، سب چیزیں اللہ نے لکھ رکھی ہیں، سب اللہ کے ارادے پر ہی موقوف ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو، مجھے بھی، میرے عمل کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، پھر ہمارا مواخذہ کیسے؟ تو اس تفصیل کو میں آنے والے جمعہ میں رکھوں گا انشاءاللہ کہ ہمارا کون سا عمل ہے جسے ہم حجت بنا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، اس پر میرا مواخذہ نہیں ہوگا، میری پکڑ نہیں ہوگی، اور یہ عمل تو میرا ہی ہے لیکن اس پر تو میرا مواخذہ ہوگا۔ وہ کیا اصول ہیں، کیا ضابطہ ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو شرعاً عقلاً نہایت تفصیل سے آسانی کے ساتھ آنے والی باری میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، سب جانتے ہیں سارے مسلمان، اور بیدار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سارے مسلمان جاگے ہوئے ہیں، بیدار ہیں۔ یہ کسی فرد کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ صرف سارے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو NRC والا جو معاملہ ہے یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندوستان کے سبھی لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے صرف مسلمان نہیں کھڑے ہوئے ہیں، صرف مسلمان نہیں کھڑے ہیں، صرف مسلمان احتجاج نہیں کر رہے ہیں، صرف مسلمان ریلی نہیں نکال رہے ہیں، بلکہ غیر مسلمین بے شمار ہندو، لاکھوں نے، کروڑوں ہندو اس کے حق میں ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے۔ مجھے بتانا کیا مقصود ہے ان باتوں میں؟ مجھے بتانا یہ نہیں ہے کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، مجھے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اس سلسلے میں اس ہندوستان بھر کے جو مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ سیاسی لیڈران ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ مدارس کے، مساجد کے اور مؤسسات کے، دیگر تنظیموں کے، اداروں کے جو ذمہ داران ہیں، جو یہ ایک آواز جو ان کی ہو چکی ہے، جو ایک صف میں کھڑے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ہم چلیں، ان کا ہم حوصلہ بن کر رہیں، ان کے ساتھ رہیں، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، مکمل ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور غیر مسلمین کی بڑی تعداد، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں، سب دیکھ رہے ہیں روزانہ میڈیا میں، جو ہندوؤں کی بڑی تعداد اس معاملے کو لے کر کے جو مسلمانوں کے سلسلے میں رحم دلی کا جو ثبوت دے رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ ہم اکیلے نہیں کھڑے ہیں، ایسے میں ان سارے ہندوؤں کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک صف میں ہونا چاہیے، ایک آواز ہونی چاہیے، اور اس آواز کو ایک دن کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک ماہ کے لیے نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ صرف ہمارے کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، صرف کھانے پینے کی آسانی کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے دین کا بھی معاملہ ہے، ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، ہماری مسجدوں کا معاملہ ہے، ہمارے مدرسوں کا معاملہ ہے، ہمارے شاعر کا معاملہ ہے، ہمارے عورتوں کے، خواتین کے برقعے کا معاملہ ہے، ہماری داڑھیوں کا مسئلہ ہے، ہمارے جبوں کا مسئلہ ہے، ہماری تجارت کا مسئلہ ہے، حلال حرام کی تمیز کا مسئلہ ہے، ہمارے سفر کا مسئلہ ہے، ہماری ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، ایک بات نہیں ہے۔ آج دیکھیں آپ، صرف احتجاج کی وجہ سے 2 دن اسکول بند ہوتے ہیں، مدرسے بند ہوتے ہیں، کتنا نقصان ہوتا ہے تعلیم کا۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ فتنے برپا رہیں تو ہماری معیشت، ہمارا معاش، ہماری تعلیم، ہمارا امن، ہمارا رہن سہن سب متاثر ہو کر کے رہ جائے گا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں عافیت عطا فرمائیں۔ اس لیے جو سارے ہندوستان کے جو مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، اور مجھے وہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، اقبال نے کہا تھا، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ میں کہتا ہوں اگر آج اقبال زندہ ہوتے یقیناً وہ مسکراتے، خوش ہوتے، انہیں سرور ملتا کہ آج مسلمان ایک صف میں کھڑے ہیں، ایک آواز ہے، کوئی مخالف آواز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آواز کو، اس اتحاد کو باقی رکھے۔ مسلمان پہلی مرتبہ شاید آزادی کے بعد اتنے متحد نظر آ رہے ہیں، ایک صف میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اس کو پارا پارا ہونے سے بچانا چاہیے، اس اتحاد کو باقی رکھنا چاہیے۔ غیر مسلمین کی بڑی تعداد، اور اس کو مسلمانوں کی آواز ہرگز بھی نہیں کہنا چاہیے، مسلمانوں کا مسئلہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ہندوستان کا مسئلہ ہے، اس میں ہندو بھی ہیں، دیگر مذاہب کی بھی لوگ ہیں۔ یہ ایک طرح سے جو دھوکہ دیا جا رہا ہے، غلط بیانی کی جا رہی ہے، غلط انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں اور کچھ باتیں بعد میں بتائی جائیں گی، ان سب سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ بڑی تعداد میں غیر مسلمین سوشل میڈیا کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ اس میں کتنی خطرناکی ہے، کتنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس سے آگاہ ہونا چاہیے، اور اس آواز کو رکنے نہیں دینا چاہیے، اور اس ریلی کو، اس احتجاج کو جو ضرورت کے تحت یہ شرعاً جائز ہے، ایسی صورت میں اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اس کو تازہ رکھنا چاہیے، اس کو زندہ رکھنا چاہیے۔ البتہ اس کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی طرح کا تشدد نہ ہو، ہماری طرف سے قانون کا کسی طرح کا کھلواڑ نہ ہو، ہماری طرف سے ایک چیز کو منوانے کے لیے ہم خود قانون کو توڑ دیں، اس کے لیے کسی کو بہانہ مل سکتا ہے،
کسی کے لیے سبب بن سکتا ہے۔ اور جو لوگ تجزیہ کرتے ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا میں کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ زمینی سطح پہ کام کر رہے ہیں، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ جو ریلی نکالی جا رہی ہے، ان میں جو تشدد ہو رہا ہے یہ ان کی جانب سے نہیں ہے جو ریلی نکال رہے ہیں، یہ دراصل کچھ گھسپیٹیاں ہیں جو ہماری ریلی میں آ رہے ہیں۔ ایسے میں اپنے اس ریلی کو پاک رکھنا چاہیے، کسی کو داخل ہونے نہیں دینا چاہیے، اس معاملے میں امن کو باقی رکھیں اور اپنی آواز کو لگاتار باقی رکھیں، اور اس وقت تک باقی رکھیں جب تک کہ ہمارے اس ملک کا جو قانون ہے اس کو سالمیت پہنچے اور وہ صحیح سالم ہو اور امن و امان ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہندو مسلمانوں کا جو اتحاد جو شروع دن سے رہا ہے، جس کی وجہ سے اتنا عظیم ملک آزاد ہوا ہے، آج بھی ہندو مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت ہے، اور اس اتحاد کو توڑ کر کے ہی کوئی ہم پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اتحاد کو، جو مسلمانوں کے مابین ہے، جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین ہے، جو مسلمانوں اور عام مذاہب کے لوگوں کے مابین ہے، اللہ رب العالمین اس کو باقی رکھیں۔ اور گنتی کے چند لوگ جو اس اتحاد سے جلتے ہیں، توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی حکومت کی خاطر اور اپنی کرسی کی خاطر اس کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فتنے کو نیست و نابود کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک سمجھ دے، ہدایت دے، توفیق دے۔ اگر وہ اس لائق نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنی حکمت کے تحت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مناسب ان کے لیے سزا ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے طے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سالمیت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.